غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ آئیے ہم سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سربت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرب خوبہ سیاح لامکاں وجہ کن فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصائے کائنات فخر موجودات جناب حبد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امام الجود والکرم وعلیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ لوگ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی فہرست کافی طویل ہے، اور سید صاحب نے ہمیں مدعو کیا تو ہم سید صاحب کی بارگاہ میں چلے آئے تاکہ اپنا نام بھی حضور کے غلاموں میں لکھا لیں، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب عالم ہی نہیں بلکہ سید صاحب ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ورنہ یہ سعادت سب کو نہیں ملا کرتی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور انہی بندوں کو دیا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، سچے بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور انہی سچوں میں سے، انہی سب سے اونچوں میں سے ایک نام ایسا بھی ہے کہ جن کا ہم دامن کرم ہمیشہ کے لیے تھامے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا یہاں پر دامن کرم تھامنا صرف یہیں پر کام نہیں دے گا بلکہ انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن بھی کام دے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ دامن ہے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہو سبحان اللہ۔ سیدی سرکار غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس لفظ پر ذرا غور کرے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اونچے اونچوں کے سروں۔ اگر اسی لفظ کو کوئی ڈاکٹر استعمال کرتا ہے، اگر اسی لفظ کو کوئی انجینئر استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے انجینئر میں سب سے اونچے مراد لیتا ہے۔ اگر اسی لفظ کو کوئی انجینئر استعمال کرتا ہے، اگر ڈاکٹر استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے اونچے ڈاکٹر مراد لیتا ہے، لیکن قسم خدا کی اسی لفظ کو وقت کے ولیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، آپ ہی جانتے ہیں کہ غوثیت مآب کا مقام کیا ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ولیوں کے سلطان ہیں، آپ مجدد ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے
طلبہ تیرا، اسی لیے آگے فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ میرے غوثیت معاب ہیں۔ غوثیت معاب کے رتبے کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو وقت کا سلطان، جو ولیوں کا سلطان جب اس طریقے سے عرض کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی عظمتیں کیا ہیں، غوث اعظم کی رفعتیں کیا ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث سے سناتا ہوں میرے غوث کا مقام کیا ہے، میرے غوث کی عظمتیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ حجرہ فاطمہ میں حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت علی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، امام حسن سے خوب محبت کرنے لگے، امام حسن سے خوب دلال کرنے لگے، خوب پیار و محبت سے چمٹانے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسے ہی دیکھتی ہیں آج میرے بابا جان امام حسن سے محبت کر رہے ہیں، ان کو دلار کر رہے ہیں، آج امام حسین کو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی دیکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ سن لو، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کے یہ جو بیٹے ہیں امام حسن، ان کی اولاد میں اللہ ایک بیٹے کو پیدا فرمائے گا جو مقام و مرتبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، قسم خدا کی اللہ رب العالمین وہی مقام و مرتبہ آپ کے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا کرے۔ یہ میرے غوث ہے۔ میرے غوث کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی رفعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی عظمتوں کو کون پہچان سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ محفل جو ہے وہ جشن دستار فضیلت کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ آج حال کیا ہے، آج ہم لوگ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو مفتی شرع متین کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس عزت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں نہیں سنیو، ہمارے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے، ہمارے پاس عزت بھی بہت ہے، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو عالم دین نہیں بناتے ہیں۔ اور اگر مان بھی لو آج اگر ہم غریب ہیں، آج اگر ہم مسکین ہیں تو قسم خدا کی آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضور علیہ السلام کے دیوانوں کس طریقے سے لوگوں نے اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں دلی کی سرزمین پر، لے کے چلتا ہوں محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ ان کے بچپن کا حال ہے جب انہوں نے اپنی کتابیں مکمل کر لی، درس نظامی کی کتابوں کو پڑھ لیا، ان کے اساتذہ نے فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں سے کہنا کہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب دستار بندی کے لیے کچھ انتظام کر دیا جائے، کچھ اساتذہ کو کھانے کا انتظار کر دیا جائے اور دستار بندی کے لیے کچھ کپڑے کا انتظام کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ نظام الدین اولیاء اپنی ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں، ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، ماں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میری امی جان، ابھی میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، میرے استاذ محترم نے یہ کہا ہے کہ تمہاری دستار بندی کا پروگرام ہونا ہے، کچھ اساتذہ کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کچھ پیسے دے دیے جائیں اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی کی ماں جیسے ہی سنتی ہیں کہ میرے بچے کی دستار بندی ہونی ہے تو آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے بیٹے سے فرماتی ہیں اے میرے بیٹے آج میرے پاس میں اتنے روپے بھی نہیں ہے کہ میں تجھے ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے میں لوگوں کے گھر میں خدمت کر کے، لوگوں کے
گھر میں کام کر کے تیرے لیے دستار بندی کا انتظام ضرور کروں گی۔ یہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی کا حال ہے۔ کیا ہم لوگ ان سے غریب ہو چکے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان سے مفلس ہو چکے ہیں؟ ارے جب محبوب الہی کی والدہ ماجدہ اپنے بچے کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، پڑھائی لکھائی کی خاطر، عالم دین بنانے کی خاطر جب گھروں میں کام کر سکتی ہیں، تو جب ہم اتنے مالدار ہیں، اتنے عزت و عرفہ والے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو عالم دین کیوں نہیں؟ آج سے یہاں پر عہد کرو کہ اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنانا ہے۔ دنیا کی بھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو IPS بناؤ، اپنے بچوں کو اونچے اونچے عہدے پر پہنچاؤ، لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دو۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو قسم خدا کی یہاں پر بھی وہ ناکام رہیں گے اور پھر قیامت کے دن بھی وہ ناکام رہیں گے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، مفتی شرع متین بتاؤ، سید صاحب کی قبلہ میں ان کی خدمت میں رہ کر کے اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم میری ان ٹوٹے پھوٹے